بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر، دولت، گاڑی، سب کچھ ملے گا۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اپنے اندر بے بہا رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند منبر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ لوگوں، خدا کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین، جس کی راتیں بہترین اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادات، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ مہینہ نہایت ہی شان و شوکت والا ہے۔ اس مہینے کی حرمت و عظمت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ماہ رمضان کو اپنی ایک دعا میں اسے شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے اسی مہینے سے منسلک بلکہ اسی مہینے کے چاند سے منسلک ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی سورتوں کے حوالے سے ہے، جن کو رمضان کا چاند دیکھنے پر آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ پر دولت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک اور ضروری بات کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، تو ہم بات کر رہے تھے اس قرآنی وظیفے کی، جس کو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر کرنا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو اس مجرب وظیفے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے چند فضائل پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی نیند عبادت اور اس کی خاموش تسبیح اور اس کا عمل قبول شدہ ہے، اس کی دعا مستجاب ہوگی اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ خصوصیت سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے آپ کو رمضان کی چند خصوصیات بتاتے ہیں جو اس عظیم ماہ کو دیگر تمام مہینوں سے افضل بناتی ہیں۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ تورات، انجیل اور زبور رمضان میں نازل ہوئیں، جبکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ صحیفہ ابراہیم یکم رمضان کو نازل ہوا۔ دوستو، رمضان کریم وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اس ماہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، ہاں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ تم روزوں کی تکمیل کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بزرگی بیان کرو، شاید تم شکر گزار ہو جو۔ دوستو، اسی طرح رمضان مبارک کی ایک اور فضیلت طاق راتیں ہیں۔ آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان میں ہے، سو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر 21ویں، 23ویں،
25ਵੀं 27ਵੀं یا 29ਵੀं تاک راتوں میں ہے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر سے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی لیلۃ القدر کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشر میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس کے دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ خالص عبادت ہوتی ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہذا خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی مناجات کے دوران بارگاہ خدا بندی میں سوال کیا، بتایا تیری نگاہ میں کیا کوئی اور بھی میری طرح محترم و مکرم ہے؟ جواب ملا، اتمیت کے آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ چند خصوصیات جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو فضیلت عطا کی ہے۔ اب ہم آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جس کو آپ نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے پر کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ نہایت ہی آسان لیکن بڑا ہی مجرب ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے یا آپ خود چاند کو دیکھ لیں تو پھر آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ نے سورہ قدر یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اپنی وہ حاجت رکھنی ہے، یعنی اپنے رزق میں برکت کے حوالے سے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اس حاجت کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر گر گڑا کے اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو رزق کی فراوانی اور بے بہا دولت نصیب فرمائے گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس وظیفے کے لیے ضروری نہیں کہ خود چاند دیکھنا ہے، یعنی آپ نے چاند کو دیکھا تو نہیں لیکن یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ چاند کو دیکھ لیں، کیونکہ شعبان اور رمضان کا چاند دیکھنا بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اس وظیفے سے خود بھی استفادہ کریں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کے حوالے سے ضرور بتائیں، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اسلامک وظائف پیڈیا کے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ آپ کے لائکس اور کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔